نوح کی کتاب مقدس میں ایک انتہائی اہم کتاب ہے، اور یہ کتاب دراصل جو 5 ابواب پر مشتمل ہے، اس میں دراصل 5 نوحے ہیں، کیونکہ کتاب کا نام نوحہ ہے، اور نوحہ کا مطلب ایک ایسا گیت یا ایک ایسی نظم جس میں کسی ایسے واقعے کا بیان ہو جو دکھ، رنج، مصیبت، پریشانی سے بھرا پڑا۔ اور ابھی آپ نے جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں بھی کچھ حالات یقیناً آپ کے سامنے آئے ہیں، اور کچھ حالات پر ہم نے پچھلے اتوار کو بھی غور کرنے کی کوشش کی تھی کہ خدا کا بندہ مقدس یرمیہ جو اس کتاب کا بھی مصنف ہے، جس نے نوحہ کی کتاب کو لکھا ہے، اس کے الفاظ پڑھ کر یا ان پر غور کر کے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ سارا واقعہ رونما ہوا، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب خدا کے بندے نے اس کو لکھا ہے تو وہ کیسے دکھ کی حالت میں ہے اور غم کی حالت میں ہے۔ اور ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ اس کا یہ دکھ اور اس کا یہ رنج اور اس کی یہ غمگینی جو ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کی قوم کی وجہ سے۔ وہ اپنے قومی گناہ اور اپنے قومی حالات کو جب اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے غور کیا جب اس نے اپنی کتاب کے یرمیہ کی کتاب کے 9ویں باب کی جب اس نے پہلی آیت میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تو میں اپنی قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ اور اس وقت تو اس نے یہ بات نبوت کے طور پر کی تھی، پیشن گوئی کے طور پر کی تھی، کیونکہ اس کے خدا نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر یہ قوم اپنے گناہ سے باز نہیں آئے گی تو یہ مقتول ہو جائیں گے۔ غیر اقوام ان پر حملہ کر کے انہیں لقمہ اجل بنا دیں گے، تیغ کر دیں گے، اور وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ اب اسی کتاب میں دراصل وہ منظر اس کے سامنے، اس وقت اس نے یہ خواہش کی تھی کہ کاش میرے سر کے اندر اتنا پانی ہو کہ میں دن رات روتا رہا۔ لیکن جب نوحہ کی کتاب اس نے لکھا تو یہ سارا واقعہ رونما ہو چکا، اور پھر اس نے اس جب کتاب کو رقم کیا ہے، اور پہلے 4 ابواب جو ہیں وہ تو واقعی ہمارے سامنے ان سارے مناظر کو لے کر آتے ہیں جو اس وقت منظر یروشلم شہر کا ہے۔ لیکن جو 5واں باب ہے اس کی آخری آیات میں ضرور ایک امید دے دی گئی ہے، اور ہم انہی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر آج اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا آج اس کتاب میں سے، یعنی کہ جو نوحہ کی کتاب ہے، ہمیں کیا سبق دینے جا رہا ہے۔ جو الفاظ ہم نے ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیے گئے، اور خاص طور پر جو پہلی آیت، وہ بھی ہمارے سامنے بڑی ایک اہم بات کو رکھتی ہے کہ یہ قوم، یعنی کہ جس قوم کا ذکر یہاں پر ہے، جو اسرائیلی قوم ہے، کس طور سے ان کا دوسری اقوام کے اوپر رعب ہے، ان کے اوپر دبدبہ ہے، کس طور سے یہ ان کے اوپر حکمران ہیں، یا کس طور سے جو ان کی آبادی ہے، خدا نے کس طور سے ان کو برکت دے رکھی ہے، اور ان کا جو شہر بالخصوص جو یروشلم ہے، کس طرح وہ گنجان آباد ہے۔ لیکن اب یہاں پر اس کی ویرانی کا ذکر ہے کہ وہ بستی جس سے آغاز کیا گیا اس کتاب کا، وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی، وہ کیسی خالی پڑی۔ وہ بستی
بستی سے مراد بالخصوص یروشلم شہر اور بالعموم یہ پوری اسرائیلی سلطنت ہے کہ وہ بستی جس کے اندر لوگ خوشحال تھے، لوگ اپنی زندگی کو کس طور سے گزار رہے تھے، گنجان تھا یہ علاقہ، اور آج یہ کیسی خالی پڑی۔ کیوں خالی پڑی ہے؟ کیوں یہ بستی اجڑ گئی؟ کیوں اس کے جو رہنے والے ہیں، اور ہم نے ان آیات میں پڑھا بھی ہے کہ وہ سارے کے سارے اسیر ہو کر دوسرے ملک میں جا چکے ہیں۔ جس بادشاہ نے حملہ کیا وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، اور جو باقی بچے کھچے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی قومی حیثیت اور شخصیت وہ بالکل ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے خدا کے بندے نے اس بات کو، جب اس منظر کو دیکھا تو اس نے بڑے دکھ کے ساتھ، اس کے سامنے پچھلا منظر بھی ہے، کیونکہ مقدس یرمیاہ جب ہم اس کی نبوتی ایام پر غور کرتے ہیں، اس کی خدمت کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سقوط یروشلم سے پہلے، یعنی کہ ان حالات سے پہلے، خدا اس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ لوگ درست راستے پر آ جائیں، تاکہ لوگ اپنے گناہ سے پھر جائیں اور اپنے گناہوں سے پھر کر وہ خدا کی جانب رجوع کر لیں۔ وہ اس بات کا بھی گواہ ہے کہ کس طور سے وہ خدا کا پاک کلام لوگوں تک پہنچاتا رہا، اور پھر اسی کے ایام میں جب یروشلم شہر تباہ و برباد ہو گیا تو وہ ان مناظر کا بھی چشمدید گواہ ہے، اور اب یہی مناظر اس کے سامنے ہے۔ وہ پہلے اس منظر کو دیکھتا ہے جب یہ شہر ویران نہیں تھا، جب یہ شہر خوشحال تھا، لیکن اب اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ ویران ہو چکا۔ اور وہ قوم جو اقوام عالم، جہاں پر جو لکھا ہے، جو لفظ یہاں پر لفظ سارے کے سارے بڑے قابل غور ہیں، وہ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی۔ کیا ہو گیا جی؟ وہ خاتون اقوام، خاتون کا مطلب عورت، خاتون اقوام یعنی کہ قوموں کے اوپر حکمرانی کرنے والی قوم بیوہ سی ہو گئی ہے، یعنی کہ اب اس کے سر کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو استعارہ استعمال کرتا ہے خدا کا بندہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے سر کے اوپر اس کا خدا موجود تھا، پہلے اسے اقوام عالم کے اوپر سرفراز کرنے والا قادر مطلق خدا ان کا ہراول بھی تھا، ان کا چنڈاول بھی تھا، ان کے اوپر بھی تھا، ان کے نیچے بھی تھا، ان کے آگے بھی تھا، ان کے پیچھے بھی تھا، لیکن آج وہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے گناہ نے، ان کی بدکاریوں نے، ان کی ساری نافرمانیوں نے انہیں ان کے خدا سے جدا کر دیا۔ اور ان کی زندگی اب ایک ایسی زندگی ہے جو ایک بیوہ کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک ایسی عورت کا استعارہ استعمال کیا خدا کے بندے نے، ایک ایسی عورت جس کا شوہر اسے چھوڑ چکا، جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اسرائیلی قوم کا یہ حال ہو چکا۔ وہ جو دوسروں پر حکمرانی کرتی تھی، آج اس کی پوزیشن اور آج کی حالت کیا ہو چکی؟ وہ ملکہ ممالک کیا بن گئی ہے؟ باج گزار۔ وہ ملکہ ممالک، جب آپ مقدس سلیمان کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کیسے جو دوسری اقوام تھیں، جو دوسرے بادشاہ تھے، وہ کیسے مطیع تھے سلیمان کے، وہ کیسے خراج بھیجتے تھے، جزیہ دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، لیکن آج معاملہ فرق ہو گیا ہے۔ باج گزار بن گئے ہیں خدا کے لوگ، دوسروں کو جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر مجبور، جو خود لیتے تھے، آج جو پہلے یہ فاتح تھے آج مفتو بن چکے ہیں۔ اور ان سارے مناظر کو خدا کا بندہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ ایک ایسی عورت کا استعارہ کہ وہ اب دن رات روتی، اس کے رخساروں کے اوپر، اس کی گالوں کے اوپر اس کے آنسو دن رات بہتے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ رو تو رہی ہے بحیثیت قوم، وہ قومی بات کر رہا ہے کہ آج اگر یروشلم شہر یا آج اسرائیلی قوم اگر بطور قوم کے منحصل قوم اگر آج یہ رونے پر مجبور ہو گئی ہے
تو اس کے پیچھے ایک وجہ، کیوں آج یہ دن رات روتی ہے، کیوں آج یہ اپنے مقتولوں پر شب و روز آنسو بہاتی ہے، اس کے رخسار خشکی نہیں ہو رہے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، کیسا کیوں ہوا؟ لیکن اس کے ساتھ ایک محاورہ بھی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں، تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ خدا کا بندہ مقدس یرمیہ یقیناً جب ان باتوں کو لکھ رہا ہے تو اس کے سامنے وہ حالات بھی ہیں جب خدا اس کی معرفت یہ کلام کرتا رہا کہ اگر تم نے اپنے گناہ نہ چھوڑے، اگر تم نے اپنی بدکاریاں نہ چھوڑی، اگر تم نے اپنی بت پرستی کو نہ چھوڑا، تم نے اگر اپنی دغابازیوں کو نہ چھوڑا، اگر تم نے جو دوسرے معبودوں کی جانب رجوع کر رہے ہو، اگر تم نے اپنے رویے کو تبدیل نہ کیا، اگر تم نے میری جانب رجوع نہ کیا، تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو خدا کے لوگ ہیں، خدا کیسے اپنی ہیکل کو برباد کر دے گا، خدا کیسے اپنے اس گھر کو جس میں اس کی حضوری اور جس میں اس کی معموری ہے، خدا کیسے اس کے ساتھ یہ کر سکتا؟ خدا کیسے اپنی ان لوگوں کو جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ اسرائیل میرا بچہ بلکہ میرا پلوٹا ہے، خدا اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جس نے خود کہہ کر یہ ہیکل بنوائی ہے، خدا کیسے اسے برباد ہونے دے گا؟ ہم تو خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، یہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ، جو ایسے جھوٹے نبی جو جھوٹی تسلی دیتے تھے، یاد رکھیں اگر آپ مقدس یرمیہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں یہ بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ خدا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو تمہارے نبی ہیں، جو تمہارے کاہن ہیں، یہ تمہاری بربادی کی وجہ ہیں، اس لیے کہ یہ کہتے رہے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا، لیکن خدا کا بندہ یرمیہ خبردار کرتا رہا کہ اچھا نہیں ہے، تمہارا انجام اچھا نہیں۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہویاکین بادشاہ نے کس طور سے پاک کلام کے اس حصے کو، اس تمہار کو جلا بھی دیا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس نے پاک کلام کے حصے کو جلا دیا، لیکن وہ اپنے انجام کو بدل نہیں سکا۔ ہم انکار کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، خدا کے پاک کلام سے، لیکن پاک کلام ہمیشہ قائم رہتا، یہ ٹلتا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو نوح کی کتاب ہے، انتہائی دکھ کے عالم میں خدا کا بندہ لکھ رہا ہے کہ بحیثیت قوم وہ دن رات اب روتی ہے، دن رات روتی ہے، اس کے رخساروں کے اوپر اس کے آنسو گرتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہونے دیا، خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ دیکھیں جب خدا خبردار کرتا ہے، جب اس وقت کو نہ پہچانا گیا تو پھر انجام تو یہی ہونا تھا۔ کہاں پر یہ ہیرو تھے، اب یہ کہاں پر زیرو ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت خدا کے پاک کلام پر غور نہیں کیا۔ اور جب آپ اس بات کو مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا، جب آپ اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ جب خدا کے بندے مقدس یرمیہ نے یہ کہا کہ کاش میرا جو مسافر خانہ ہے وہ کسی بیابان میں ہوتا، میں اپنی قوم میں سے نکل جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، خدا کا بندہ مقدس یرمیہ جس کا تعلق زندہ خدا کے ساتھ ہے، جو خدا کا سچا نبی ہے، اپنے لوگوں کے رویوں سے تنگ ہے، ان کی کارستانیوں سے، ان کی جو گردن کشی ہے، وہ ان سے پریشان ہو کر یہ خواہش کرتا ہے کہ نہ صرف میرا سر پانی ہو، میں دن رات روتا رہوں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ میں اپنی قوم میں، ذرا نکالیں نواں باب، اسی یرمیہ کی کتاب کا نواں باب، اس کی دوسری آیت، ذرا اس کی دوسری آیت پڑھ دیجیے، کیا لکھا ہے اس میں؟ یرمیہ کی کتاب کا نواں باب، اس کی دوسری آیت، کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، اور میں کرتا کیا؟ اپنی قوم میں سے اپنی قوم کو چھوڑ دیتا، یعنی کہ ویرانے میں رہنا وہ کہتا مجھے زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں کے درمیان رہوں۔ لیکن آگے بھی اس نے ایک بات کر دی ہے جو بنیاد فراہم کرتی ہے کہ خدا کا بندہ اس طور سے خواہش کیوں کر رہا ہے، اور خدا پھر اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں اس قسم کا رویہ اختیار کیوں؟ جی بیٹا آگے بھی پڑھ دے ذرا۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے، کیونکہ وہ سب کیا ہیں؟ بدکار، اور دو گناہ یہاں پر درج ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے سامنے اور بھی بہت سے گناہ آ جائیں گے،
کیونکہ وہ سب کے سب، اور یہاں پر سب میں بھی کچھ ان میں خدا پرست بھی ہوں گے، لیکن جو اوورال بات خدا کے بندے نے کی ہے کہ وہ سب کے سب بدکار۔ بدکار کا لفظ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک بد اور ایک بد، اور کار کا مطلب کوئی کام کاج جو آپ کرتے ہیں، اور بد سے مطلب برا۔ اور یہ عام طور پر جن لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا جو بدکار کا لفظ ہے، اور یاد رکھیں جب ہم بدکاری کی بات کرتے ہیں تو یہ کتاب مقدس میں ایک ایسا گناہ جسے آپ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ دو طرح سے بدکار ہیں۔ ایک تو یہ جسمانی طور پر بھی، چونکہ جو اس وقت کا بال دیوتا تھا، استارات دیوی تھی جن کے مندروں میں، جو چونکہ بدکاری ان کی مذہبی رسومات کا لازمی حصہ تھا، اور وہاں پر لوگ کرتے کیا تھے، جو عورتیں تھیں وہ مردوں کا لباس، اور جو مرد تھے وہ عورتوں کا لباس پہنتے، اور آپس میں ناجائز تعلقات استوار کرتے تھے، جو ان کی مذہبی رسم تھی۔ خدا نے بار بار اپنے لوگوں کو خدا سمجھاتا رہا کہ یہ درست رویہ نہیں ہے، میں نے تمہیں ان کاموں سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ ان میں اٹریکشن دیکھتے، کشش دیکھتے، اور وہیں پر چلے جاتے، بدکاری کرتے، اور نہ صرف جسمانی بدکاری کرتے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور استعارہ، جب آپ مزید آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی، جب ہم مزید انبیاء کتب میں آگے بڑھیں گے تو خدا جہاں پر اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے خدا بن کر، جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے ان کا خالق اور مالک بن کر، وہیں پر ایک استعارہ اور خدا استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے شوہر کا، کہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل سے ایسے محبت رکھتا ہوں جیسے ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھتا، جیسے وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ویسے میں اپنی قوم سے محبت رکھتا۔ اور جب ایک ایسی عورت جو اپنی شوہر کی وفا کے باوجود اگر وہ کسی اور کی طرف جاتی ہے، کسی اور کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتی ہے، تو پھر یقیناً جو غیرت مند شوہر ہے اسے غیرت آتی۔ اور جب آپ دوسرا حکم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب میں تو وہاں پر جب خدا نے یہ فرمایا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر، نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہے، اور نہ ان کے آگے سجدہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا، اسے غیرت بھی آتی۔ اور یہ استعارہ بھی کتاب مقدس میں استعمال ہوا ہے، اور اسرائیلیوں نے اپنے اس خدا کو جو محافظ کرنے والا خدا ہے، جو نگہبانی کرنے والا خدا ہے، جو پروردگاری کرنے والا خدا ہے، جو انہیں غلامی سے نکال کر ایک آزاد ملک دینے والا خدا ہے، جو دوسری اقوام کے اوپر انہیں ملکہ بنانے والا خدا ہے، جو دوسری اقوام کو ان کے باج گزار بنانے والا خدا ہے، جب اسرائیلی قوم نے اپنے اس خدا کو ترک کیا تو خدا اس استعارے کو استعمال کر کے کہ یہ بدکار ہو گئے ہیں، وہ ایک ایسی عورت کی مانند ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات اس نے بنا لیے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدکار۔ کیا ہیں؟ سب کے سب بدکار ہیں۔ اور ایک اور بات آگے لکھی ہے، دغاباز۔ بدکار بھی ہیں اور ساتھ میں دغاباز۔ دغاباز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینے والا۔ بظاہر وہ نام میرا استعمال کرتے ہیں، دغا دینے والا وہی ہوتا ہے کہ جو ہوتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، دھوکہ دے جاتا۔ یاد رکھیں یہاں پر اگر یہ لکھا گیا کہ وہ بدکار بھی ہیں، دغاباز بھی ہیں، نام کو میرا استعمال کرتے ہیں، بظاہر وہ خدا کے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر کچھ اور ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ کہا ان پر افسوس خدا نے کیا ہے، ان پر خدا افسوس کرتا کہ وہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہے۔ بدکار اور دغاباز۔ اور اس سے آگے آپ مزید پڑھیں گے
تو مزید گناہ آپ کے سامنے کھلتے. ذرا تھوڑا سا اور پڑھ دیجیے حوالے کو آگے کل. وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں. زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ وہ ناراستی کی کمان جس میں سے تیر نکلتے ہیں. ایک ایسی زبان جو دوسروں کے لیے، دیکھیں جب آپ کسی ایسی زبان کا استعمال کرتے ہیں جو جسے لفظوں کے تیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ لفظوں کے تیر. آپ اپنے الفاظ کے ذریعے سے دوسروں کو زخمی کر ڈالتے ہیں. وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں. اور آگے کرتے کیا ہیں؟ وہ زوراور تو ہو گئے اپنی زبان کی وجہ سے، وہ زوراور تو ہو گئے ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ لیکن راستی کے لیے نہیں. زوراور تو وہ ہیں لیکن راستی کے لیے زوراور نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں جس کام میں انہیں طاقتور ہونا چاہیے اس میں وہ کمزور ہوتے ہیں. جسمانیت میں بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اپنے پروپیگنڈے میں بڑے وہ طاقتور ہوتے ہیں. انہوں نے شاید کوئی گینگ بھی بنا رکھی ہوتی ہے، اپنا اثر و رسوخ بھی وہ استعمال کرتے ہیں اپنے روپے پیسے کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن راستی کے لیے نہیں. اصل طاقت یاد رکھے آپ کی راستی ہے. اصل طاقت آپ کی جو ہونی چاہیے وہ راستی اور راست بازی، کوئی اور نہیں. اگر آپ آگے مزید گناہوں کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کہ کیوں وہ بستی ویران ہو گئی، کہ وہ جو ملکہ اقوام تھی وہ باج گزار بن گئی. آج کیوں دن رات روتی، آج کیوں پچھتاتی ہے، جبکہ اس وقت جب وقت کو پہچاننا چاہیے تھا اس نے نہیں پہچانا. اور یہ جب اس نے خدا کے بندے نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا، ایک ایسا شہر جو چاروں طرف جس کے دیوار ہے، اور ایک وقت تھا جب فصیلدار شہر ہوتے تھے چاروں طرف اس کے، جب آپ گجرانوالہ جاتے ہیں آج بھی اس کے نشانات باقی ہیں. سیالکوٹی دروازہ ہے، اس کے علاوہ لاہوری دروازہ ہے، گرجاکھی دروازہ ہے، کچھ اور دروازے بھی ہیں. اور یہ دروازے اس وقت کے ہیں جب چاروں طرف سے شہر بند ہوتا تھا، یہ دروازے ان شہروں کی طرف کھلتے تھے، اور اسی بنا پر اسے یہ نام دے دیا گیا. یروشلم کا شہر بھی ایسے ہی تھا. لیکن اب ہوا کیا ہے؟ جب اس پر حملہ کیا، جس کے بارے میں خدا کا بندہ آگاہ کرتا رہا کہ یہ وقت آنے والا ہے، اپنے گناہ کو چھوڑ دو، اپنی بدکاریوں کو، اپنی دغابازیوں کو، اپنی ناراضگیوں کو چھوڑ کر خدا کی جانب رجوع کرو. نہیں کیا گیا. تو خدا نے جب دوسری قوم بابلی کو استعمال کیا، نبوکدنضر بادشاہ نے جب چاروں طرف دمدمے باندھے، ہر قسم کی جو خوردونوش کے سامان آتا تھا، پانی آتا تھا یا باقی ضرورت کی اشیاء آتی تھی، جب آپ اس ساری کتاب کو بغور پڑھیں گے آپ کے سامنے وہ حالات آ جائیں گے کہ کس طور سے خدا کے لوگ مجبور ہو گئے. ہمارا علی پور چٹھا جب آپ پکی ڈوڑی جاتے ہیں وہاں پر ایک بڑا گیٹ لگا ہے، وہ تاریخ بیان کر رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ کسی باہر کی جانب کھلتا تھا اور شہر اس کے اندر ہوتا تھا. اس طرف بھی شاید کہیں پر دروازہ ہوگا، یہاں پر شاید چوک میں یا کہیں اور طرف، چاروں طرف اس طرح کے شہر ہوتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ذرا کہ وہ دروازے بند ہو جائیں، کوئی چاروں طرف دشمن ہے، بابلوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کوئی چیز نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے. اور یہ اس زمانے میں طریقہ کار ہوتا تھا کہ لوگ مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک دیں اور ہمیں بادشاہ تسلیم کر لیں. بابلوں نے ایسا کر دیا، مجبور یہ بھی ہو گئے تھے. اب اس مجبوری میں دیکھیں، جو گھر کے اندر فرض کریں ہم محصور ہو جاتے ہیں، کب تک گھر کے اندر سے چیزیں نکال کر کھاتے رہیں گے؟ جب تک دکان پر نہیں جائیں گے، خوردونوش نہیں لے کر آئیں گے، ضرورت کی اشیاء لے کر نہیں آئیں گے، کتنی دیر تک کھائیں گے ان کو؟ اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کب تک وہ کھاتے رہتے؟ اب یہاں پر آگے منظر بیان کیا گیا ہے. خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ میں ان جوانوں کو بھی دیکھتا ہوں جن کے رنگ سرخ و سفید تھے، لیکن آج ان کا گوشت ان کی ہڈیوں کے ساتھ چپک رہا. وہ کہنوں کی بات کرتا ہے، نبیوں کی بات کرتا ہے، جوانوں کی بات کرتا ہے، کماریوں کی بات کرتا ہے، شیرخوار بچوں کی بات کرتا ہے، ہر بوڑھوں کی، عورتوں کی، سب کی بات کرتا ہے کہ سب کی پوزیشن آج کیا ہو گئی ہے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، اگر آپ اسی کتاب کے دوسرے باب کی 20ویں آیت کو پڑھیں تو ایک ایسا بھیانک منظر آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کے آنسو بھی بہنے لگیں گے. ذرا نکالیں جی دوسرے باب کی 20ویں آیت. ایک ایسا منظر
جو ایک ماں کے لیے، جو کہ یہاں پر استعارہ استعمال ہوا ہے کہ ایک عورت کا، ایک بیوہ کا استعارہ استعمال کر کے خدا کا بندہ ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک ایسا بھیانک منظر کہ اس سارے منظر نامے میں کیا مجبوریاں آ گئی لوگوں کو، اور لوگ یہاں تک مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کیا کیا. جی دوسری باب کی 20ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اے خداوند نظر کر اور دیکھ. اے خداوند، یہ خدا کا بندہ یرمیہ لکھتا ہے کہ اے خداوند نظر کر اور دیکھ، اور تیری بنت قوم کی آج یہ حالت ہے، ان کی حالت آج اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو انسان جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور وہ کام کیا ہے؟ تو نے کس سے یہ کیا؟ کیا عورتیں اپنے پیٹ کے پھل یعنی اپنے شیر خوار بچوں کو پکا کر کھائیں؟ ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں. کس طرح لوگ مجبور، لوگ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر منظر یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پکا کر کھانے پر مجبور ہو گئیں. اتنا بھیانک منظر آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. نوح کی کتاب ایسے حالات کو، یروشلم کا انجام آپ کے سامنے، اور پھر یہی نہیں، آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے بھیانک سے بھیانک منظر آپ کے سامنے آئے گا. جب حملہ کیا تھا انہوں نے، یہ لوگ تو پہلے ہی بڑے کمزور ہو گئے تھے، لیکن جب حملہ کیا گیا تو بابلیوں کے حوالے سے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا زور ہی ان کا خدا تھا، ایک ایسی قوم جو کسی پر ترس نہیں کھاتی تھی. جب ہم مزید آگے انبیاء کتب میں بڑھیں گے تو ہم مزید ان حالات کو اور بابلیوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ قوم کس طرح کی تھی. انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے نہ کسی جوان کو بخشا ہے، نہ کسی مرد کو بخشا ہے، نہ کسی عورت کو بخشا ہے، نہ بوڑھے کو، نہ بچے کو، کسی کو نہیں چھوڑا. اور یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ انہوں نے چاک کر دی. یروشلم کی گلیاں اور بازار خونی منظر پیش کر رہے ہیں. اس لیے خدا کا بندہ نوح جیسی کتاب لکھنے پر مجبور ہو گیا، گریہزاری کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. اس لیے نہیں کہتا کہ کاش میرا سر پانی ہوتا. آج یہ قوم، آج یہ لوگ جن کی رخساروں پر آج دن رات آنسو بہتے ہیں، کاش یہ پہلے اس وقت کو پہچان لیتے جب ان پر نگاہ کی گئی. آج ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کتاب میں؟ آج نوح کی کتاب مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ویسے ہیں جیسے اسرائیلی تھے؟ کہیں ہم بھی ویسے تو نہیں ہیں کہ جس طرح بدکاری ان کی زندگی میں، اور آپ کو یہ پتا ہے، ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا بھی ہے کہ بت پرستی پرانے عہد نامے میں سب سے زیادہ مذکور گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی سخت سے سخت ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیلی اس جانب چلے گئے. آج ہم ضرور اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تو بت پرست نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں آج واقعی ہمارے گھروں میں تو بت نہیں ہے. آج ہم واقعی کسی مندر میں بت پرستی کرنے کے لیے نہیں جاتے، نہ ہم بال کے مندر میں جاتے ہیں، نہ ہم استارات کے مندر میں جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں آج کے مسیحی نے اپنے اندر بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں. اپنے خدا سے بڑھ کر ہم انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے خدا سے بڑھ کر ہم اپنے عہدوں کو پوجتے ہیں، اپنے خدا سے بڑھ کر ہم اپنی سیٹوں کو پوجتے ہیں، اپنے خدا سے بڑھ کر ہم اپنی جگہوں کو پوجتے ہیں، اپنے خدا سے بڑھ کر ہم اپنے ناموں کو پوجتے ہیں. کیا یہ بت پرستی نہیں؟ روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، نہ جانے کیسے کیسے بت آج بھی ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں. بظاہر ہم دعویٰ کر لیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں، لیکن آج کا مسیحی بظاہر خدا پرست اور اندرونی طور پر بت پرست ہے. اور یہی دغا بازی ہے، یہی ریاکاری ہے،
جو آج ہماری زندگی میں صلاحیت کر چکی ہے اور ہم اتنے حد تر میں کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر یاد رکھیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نوح جیسی کتاب ایسا نہ خدا نہ کرے کہ نوح جیسی کتاب ہماری تاریخ کا بھی حصہ بن جائے. کوئی نوح لکھنے والا ہمارے انجام کے اوپر بھی ایسا ہی نوح لکھ دے. اور ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ واقعات یہاں پر بھی رونما ہوئے ہیں. 98 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. بھاگنے پر آپ مجبور ہو گئے تھے. آگے آپ نے پڑھا ہے کہ کس طرح لوگ اسیر ہو کر چلے گئے. کیا کبھی آپ نے کتنے لوگوں نے اس واقعے سے سبق سیکھا؟ کتنے لوگوں نے جو یہاں پر ایک گھر ہے اس گھر سے کسی نے سبق سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا انجام ہمارے سامنے خدا دکھاتا ہے، پھر پاک کلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. خدا را اس سے پہلے کہ نوح لکھا جائے اپنی راہوں کو ڈھونڈیں، جانچیں، خداوند کی طرف پھریں. تیسرے باب کی 40ویں آیت. ہم اپنی یہاں پر جو بیٹوں نے آیت لکھی ہے، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ہم اپنی راہوں کو، یہ ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تھوڑی دیر کے سوچیں. یہ بطور کلیسیا میرے اور آپ کے لیے. ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں کہاں پر وہ راستہ گم ہو گیا ہے. جانچیں اور پھریں کس کی طرف؟ خداوند کی طرف پھریں. اگلی آیت آگے ایک اور آیت لکھی ہے، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ جی سامنے. اپنے صرف ہاتھوں کو بلند کرنا یہ کافی نہیں ہے. بظاہر خدا پرست بننا یاد رکھیں یہ کافی نہیں ہے. صرف ہاتھوں کو نہیں، اپنے دلوں کو بھی خداوند کے سامنے اڈیل دیں اور آج اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں کہ ہاں خداوند سے پہلے میں واقعی ایک بدکار تھا. ہاں اس سے پہلے میں واقعی ایک دغا باز تھا. میں نے نہ صرف تیرے لوگوں کو دھوکہ دیا، خداوند میں نے تجھے بھی دھوکہ دیا ہے. میں بظاہر خدا پرست لیکن اندرونی طور پر میں بھی ایک بت پرست تھا. لیکن آج میں تیری حضوری میں آتا. اپنی راہوں کو ڈھونڈیں، جانچیں، خداوند کی طرف چلے آئے. اور اگر آ جائیں گے وہ معاف کرنے والا خدا ہے. وہ کیا ہے جی؟ کیا کرنے والا؟ وہ آپ کو معاف. اور اس سے کتاب کے جو آخری باب ہے ذرا اس کی جو سیکنڈ لاسٹ ورس ہے ذرا اس کو بھی پڑھیں جی. جو 21ویں آیت ہے. یہ یہاں پر چونکہ جو 5واں باب ہے یہ بنیادی طور پر ایک نوحہ نہیں بلکہ ایک دعا ہے. ذرا اس کی 21ویں آیت کو پڑھ دیں جی. 21ویں آیت. اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا. ذرا آج مل کر ہم بھی اپنے خدا سے یہ دعا کریں کہ اے خداوند ہمیں بھی یہ توفیق بخش دے کہ ہم تیری طرف رجوع کریں. اور جب تک وہ توفیق نہیں دے گا، جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد ہی نہیں کریں گے، اے خداوند ہمیں اپنی طرف پھرا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھریں گے. اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. اپنا پار یہوہ تے سٹھ آپ ہی ہو. اپنے ایمان کا، یقین کا اظہار دل سے اپنے خداوند پر کریں. اپنی بری راہوں سے پھریں. اور جو اگلی آیت ہے وہ بھی ذرا پڑھ دیں جی. وہاں پر کہا کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے؟ کیا تو ہم سے سخت سوال کے ساتھ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے. یہ سوال بطور کلیسیا ذرا اپنے آپ سے کریں. اپنے حالات کو دیکھ کر آج یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ اے خدا کیا تو نے ہم کو بھی بطور کلیسیا ترک کر دیا ہے؟ جس طرح 42ویں زبور میں بھی ہم گاتے ہیں، میرے اتھرو میرے دن رات دی ہوئے ہیں غزا، پوچھ دے رہندے جدوں مینوں تیرا کتھے ہے خدا. کیا خدا تو نے ہم کو ترک کر دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ترک کر دیے گئے لوگ ہیں. اگر آپ واقعی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھی ترک کر دیے گئے ہیں، رجوع کریں اپنے خداوند کی طرف اور اس کے اکلوتے بیٹے کی صلیب کے نیچے اپنے آپ کو لے کر چلے آئیں. اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں اور ہم سے کہیں خداوند آج تو اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو قبول کر لے. میں اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہوں. واقعی میں ایک گناہگار تھا، گناہ میری زندگی میں شامل حال رہے، لیکن میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اب تک مجھے
زندہ رکھا ہے، مجھے توبہ کی توفیق بخشی ہے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے کے لیے جو میرے گناہوں کو لے کر صلیب کے اوپر قربان ہو گیا ہے۔ اگر آج آپ دل کے ساتھ یہ رویہ اپنائیں گے تو خداوند کے یہ الفاظ، یہ اعلان آپ کے لیے بھی ہوں گے کہ آپ کا انجام یروشلم جیسا نہیں ہوگا، آپ کا انجام تباہی اور بربادی نہیں ہوگی، بلکہ تو میرا بیٹا اور میری بیٹی بن گیا ہے، اور تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔